بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ وقال تعالی فلا تدعوا مع اللہ احدا. محترم حاضرین، گزشتہ دو دروس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کشف الشبہات کی عبارت میں جو سوال و جواب کی شکل میں پیش کیا کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں وہ قدیم زمانے کے مشرکین ہوں یا ہمارے اس زمانے کے قبر پرست، مردہ پرست، انبیاء اور اولیاء کو اللہ کے علاوہ پکارنے والے، ان کی عبادت کرنے والے، ان کے جو استدلالات ہیں، اعتراضات ہیں، اور پھر اس کا تذکرہ کر کے شیخ نے کچھ جوابات دیے، جس کے آخر میں یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے اپنے نبی سے یا بزرگوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ان کو دیا. تو پہلا جواب اس کا یہ دیا شیخ محمد عبد الوہاب نے کہ اسی کو تو اللہ نے منع کیا، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو کسی اور کو پکارنا، کسی سے دعا کرنا صراحتاً ممنوع ہے. قرآن کی 20 آیتیں اور 50 آیتیں اور حدیثیں اس موضوع کی ملے گی. پھر اگر وہ یہ کہتا ہے، دوسری بات یہ کہو کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ملے گی اس لیے میں مانگ رہا ہوں، تو فرشتوں کو بھی ملے گی، دیگر انبیاء کو بھی ملے گی، اور کچھ صالحین کو بھی ملے گی. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جن کو شفاعت کا حق یا اجازت ملے گی میں ان سے شفاعت طلب کروں گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے مشرک کہ ہاں میں یہی معنی رکھتا ہوں، تو پھر کہیے کہ آپ کے اور مشرکین مکہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے اور یہی صالحین کی عبادت میں شمار ہوتا تھا. یہ عبارت یہاں شیخ محمد عبد الوہاب کی مکمل جو ہوئی تھی، اس کے بعد شیخ زید نے پچھلی 2-2.5 صفحات میں جو ہم نے عبارت پڑھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ اس کی شرح کی. وہ کہتے ہیں کہ جو مجمل جواب کے بعد شیخ محمد عبد الوہاب نے مفصل جواب کا ذکر کیا، وہ ذیل کے امور میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، یعنی جو پیش کیا ہے اس کو خلاصے کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں. پہلا معاملہ وہ یہ کہ اس بات کا بیان کہ اللہ کے مشرک دشمن اور ان کے علاوہ جو اہل احوا اور اہل گمراہی ہیں، اہل ضلال اور اہل احوا یعنی بدعتی لوگ، گمراہ لوگ، ان کے بہت سارے رسولوں کے دین پر بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت ساری مخالفتیں ہیں. جو پیغمبروں نے پیش کیا اس میں کیڑا نکالنا یا اس میں پخ نکال کر کچھ دوسرے چور دروازے کھولنا اور ان کے ذریعے سے رسولوں کی مخالفت کرنا، ایسے بہت سے اعتراضات اور سوالات ہیں. وہ رسول جن کو رب العالمین نے بھیجا، یہ ان رسولوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں اپنے اعتراضات کے ذریعے سے، اور ان سوالوں اور اعتراضات کے ذریعے لوگوں کو دین حق سے، اللہ نے جو دین دیا ہے صاف ستھرا، شفاف، صراط مستقیم، اس سے روکتے ہیں اور اس سے ہٹاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کتاب اور سنت کے نصوص میں غور کرے گا تو حق کو بالکل روشن، صبح روشن کی طرح پائے گا، لیکن اللہ رب العالمین لوگوں کے گھات میں لگا ہوا ہے اور ان کو گھیرے ہوئے ہے. تو جس کے لیے جیسی توفیق ہے وہ اس راستے پر چلتا ہے. دوسرا معاملہ نمبر 1 یہ بیان کیا. دوسرا یہ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں جو مشرکین تھے، دوسری بات جو پتہ چل رہی ہے، شیخ زید کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں جو شرک کرنے والے لوگ تھے، ان کے پاس جو شرکیہ اعمال و عقائد تھے، وہ فی عہد وہی تھے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے زمانے میں پائی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج اور معاشرے میں مبعوث ہوئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، وہاں جس قسم کی شرکیات اور خرافات رائج تھیں، ویسے ہی ٹھیک شرکیات اور خرافات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی تھی اور آج کے زمانے میں بھی ہیں. لیکن آگے کہہ رہے ہیں غیر ان عند علمائہم الضالین المضلین فلسفۃ شیطانیہ. لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب کے زمانے کے جو گمراہ اور مشرکین تھے اور آج کے جو ہیں، ان گمراہ لوگ اور گمراہ کرنے والوں کے پاس کچھ شیطانی فلسفے اور ابلیسی دلائل ہیں.
یہ شیطانی فلسفے اور ابلیسی دلائل، قرآن کی وہ آیت جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ دھیان میں رہیے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّن، کیا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے جنوں اور انسانوں میں سے کچھ شیاطین کو، کیا ہے جو کہ چکنی چپڑی باتوں کو، بات کو سنوار کے ان کی طرف وحی کرتے ہیں. ہاں، زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ ابلیسی فلسفہ، ابلیسی استدلالات ہیں. چنانچہ وہ کہتے کیا ہیں یہ ابلیسی فلسفے کے تحت کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. بہت واضح کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں قبر پوجتے ہیں، تعزیہ پوجتے ہیں، شخصیتوں کو پکارتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ اجمیری، اولیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، مشکل کشائے حاجت روائی کا ان کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں، انبیاء، اولیاء اور صالحین کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں فٹ ہوتا ہے، مشرکین مکہ ہوں، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے زمانے کے ہوں یا ہمارے زمانے کے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ شیطانی فلسفہ اور ابلیسی دلیل میں کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دیتا، کوئی نفع نہیں پہنچاتا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ کرتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو یہ مان رہے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، چھ جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے علاوہ کوئی اس کا مالک ہو. لیکن دوسری بات کہتا ہے وہ، ایک طرف میں یہ مانتا ہوں کہ خالق، مالک، نظام کا چلانے والا، نفع نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر دوسروں کا کیا شمار، شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا دوسرے اولیاء ہوں، یہ میں مانتا ہوں. لیکن پھر کیوں سفارشی بناتا ہوں؟ لیکن میں گنہگار ہوں، اور جو نیک صالح لوگ ہیں ان کا اللہ کے پاس ایک مرتبہ ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے ان کے اس مرتبے کے ذریعے سے مانگتا ہوں کہ یہ قربت رکھتے ہیں، ان کی بات کو اللہ تعالیٰ سنے گا. یہ بات وہ کہتے ہیں شیطانی دلیل دے کر. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ان کے اس شبہے کے جواب میں یہ بڑی بہترین بحث فرمائی اور اس کی رہنمائی کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے جنگ کی، قتال کیا، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہوا مشرکین مکہ سے، وہ بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا، رازق ہے، روزی دینے والا، ضار اور نافع ہے، یعنی نقصان اور نفع اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک ٹھہرایا، قرآن نے ان کو مشرک کہا، اللہ کے رسول نے ان سے لڑائیاں کی. ہاں، وَلَٰكِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَغِيثُونَ، وہ اللہ کو ہی خالق رازق مانتے تھے، نافع زار مانتے تھے، لیکن وہ صالحین کے ذریعے سے فریاد طلب کرتے تھے، یا ان کے علاوہ دوسرے اصنام اور اوثان سے، اپنے بتوں سے استغاثہ کرتے تھے. ہاں، کس امید پر؟ رجاء شفاعتها فی جلب المصالح ودفع المضار، ان سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ ہم کو فائدہ پہنچائیں گے، ہمارے لیے فائدے اور مصلحتیں سمیٹیں گے اور ہم سے نقصانات کو دور کریں گے، مطلب ہم کو ضرر سے اور نقصان سے بچائیں گے. یہ سوچ کر ان سے استغاثہ کرتے تھے، مدد مانگتے تھے. رازق، خالق، نافع زار اللہ کو ہی مانتے تھے. یہ قرآن کہتا ہے، ہم پیچھے آیتیں پڑھ چکے ہیں. اور فَكَانُوا كُفَّارًا بِذَلِكَ، لیکن اسی وجہ سے اللہ کو خالق مالک ماننے کے باوجود، چونکہ وہ اپنے بزرگوں سے، اپنے بتوں سے، ہاں، ثواب، جلب منفعت اور دفع مضرت کے عقیدے سے، اس امید میں ان کو پکارتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات کو آسان کریں گے، مرادیں پوری کریں گے، اس کا ذریعہ بنیں گے. اسی بنیاد پر وہ کفار تھے قرآن کی گواہی کے مطابق. قرآن ان کو کافر کہتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اور جگہ جگہ کفر کا خطاب دے کر ان کو پکارتا ہے، ان کو مشرک قرار دیتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے زمانے کے آج کے مشرکین، شیخ نے کہا، یہ بھی یہی سب اعمال کرتے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں. چنانچہ ان مشرکین کا حکم بھی انہی مشرکین کا حکم ہوگا. ومن تشبہ بقوم فہو منہم، یہ رسول کا ارشاد ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اب آپ جو ہے عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کریں، خاص موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اعلان کریں، نعرہ لگائیں، جلوس نکالیں. لیکن اگر یہ عقائد ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کر ہی نہیں رہے ہیں، رسول کی بات مان ہی نہیں رہے ہیں، قرآن مانتے ہی نہیں ہیں.
آپ مشرکین کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو آپ رسول کا نعرہ لگائیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں اور طریقہ اختیار کریں مشرکین مکہ کا, تو آپ اس کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے. بہت اچھی طریقے سے دماغ میں گھسائیے. ہاں, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اور یہ کسی کو اگر لگتا ہوگا کہ اکتا دینے والی نہیں, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. اس بحث سے اکتائیے مت, اس کو برا مت سمجھیے. اور جو لوگ جو ایسا نہیں مانتے, اس غلطی میں ملوث ہیں, اور میری بات اگر وہ سنتے ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک موقع ہے زندگی کا, اور سب سے اہم مسئلہ ہے یہ ہماری زندگی کے راستہ طے کرنے کے لیے. اگر ان کی یہ باتیں صحیح ہیں اور آپ اس کے خلاف ہو, تو سوچئے کیا انجام ہوگا. قرآن پڑھیے, حدیثیں پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت پوری کی ہے, ہم کو عقل و شعور دیا ہے. ایسا دین ہم کو نہیں دیا ہے جو سمجھ میں نہ آئے, جو پیچیدہ ہو, الجھا والا ہو. صاف ستھرا دین ہمارے سامنے پیش کیا ہے, اور حجت پوری ہوتی ہے اس سے. ایک موٹی سے موٹی عقل والا انسان بھی اگر قرآن کو صحیح نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح عقیدہ اور حق کا راستہ دکھا دے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ بآسانی وہ توحید کا راستہ جان جائے گا اور شرک کو پہچان جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک بڑی قوم تیار نہیں ہے, اور جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں شیطانی ابلیسی وحی اس کو دماغ میں رچائے بسائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں, ان بزرگوں کا تو ایسا معاملہ ہے, یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے, اللہ کے مقرب تھے, ہم گنہگار ہیں, اللہ ان کی سنے گا, ہماری نہیں سنے گا. یہی استحالہ یا یہی جو ہے دھوکہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو تھا. چنانچہ جب یہ ان کے استحالے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بتوں کو پکار کر کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا, تو آپ اگر اس راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ توحید والے کیسے ہو جائیں گے؟ ناممکن بات ہے. دونوں ایک ہی ہیں. آگے تیسرا نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ اس بات کی وضاحت, ایضاح الرد علی من قال من مشرکی ھذا الزمان, ان لوگوں کا کھلے طور سے شیخ نے رد کیا جو ہمارے زمانے کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ انا لا اريد استشفاعی بالصالحین شیئا منہم من جلب مصلحہ ودفع ضر, کہ میں جب بزرگوں سے شفاعت طلب کر رہا ہوں, ان کو سفارشی اور واسطہ بنا رہا ہوں, تو ان کے اس واسطہ بنانے کی وجہ سے ان بزرگوں کو سے میں جلب منفعت اور دفع مضرت, جلب منفعت یعنی فائدہ حاصل کرنا, کھینچنا, دفع مضرت نقصان کو ہٹانا, ان سے نفع اور نقصان کی امید نہیں رکھتا کہ یہ نفع مجھ کو پہنچائیں گے اور نقصان سے بچائیں گے. میں یہ نہیں مانتا, بل اريد من اللہ, بلکہ یہ چیز تو میں اللہ سے چاہتا ہوں. یہ جو بت ہیں, یہ جو اولیاء ہیں, صالحین ہیں, قبر والے ہیں, ہاں بزرگان دین ہیں, میں ان کو پکار ضرور رہا ہوں, ان سے شفاعت کا طلبگار ضرور ہوں, ان کو واسطہ اور وسیلہ بنا رہا ہوں, لیکن مانگ رہا ہوں ان کے ذریعے اللہ سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر یہ کہتا ہے وَإِنَّمَا قَصَدْتُهُمْ اسْتِشْفَاعًا, بلکہ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کے ذریعے سے شفاعت مانگوں اور ان کو وسیلہ بناؤں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, ان کی نزدیکی اور قربت کی وجہ سے. ہاں, اور اللہ کے نزدیک ان کا ایک تقدس ہے, ایک مقام اور مرتبہ ہے, اس کی وجہ سے ان کو وسیلہ بنا رہا ہوں, ان کے سفارش کی امید رکھتا ہوں, اس لیے پکار رہا ہوں, مانگ رہا ہوں اللہ ہی سے, ان سے نہیں مانگ رہا ہوں. تو کہا کہ فَيَكُونَ جَوَابُهُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ, تو اس کا جواب قرآن کے ظاہر سے بالکل واضح طور سے ہم پڑھ چکے ہیں. شیخ نے صرف آیت نقل کر دی, سورہ یونس کی آیت کا ٹکڑا, کہ یہ کفار مکہ بھی پکارتے ہیں بتوں اور مشرکین سے ایسے لوگوں کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, اور کہتے کیا ہیں یہ جملہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو بت ہیں جن کو ہم پکار رہے ہیں, جن کی عبادت کر رہے ہیں, یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. ٹھیک یہی جواب آج کے ان قبر پرستوں کا ہے کہ ہم اولیاء اور صالحین کو اللہ نہیں مان رہے ہیں, اللہ کی خصوصیات کا حامل نہیں مان رہے ہیں, بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہی بات وہ کہتے تھے, یہی آپ کہہ رہے ہو. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ نام کا فرق ہو گیا. وہ لات و منات, عزا, اور پھر آگے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے. خیر وہاں تھوڑا سا بحث کی گنجائش ہو جائے گی کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے, الہ کہتے تھے, تو وہاں نام کا فرق تھا. اور یہاں یہ ہے, کوئی قوم کسی کو مان رہی ہے, کوئی قوم کسی کو واسطہ بنا رہی ہے. ہندوؤں کے نزدیک کوئی اور ہے, جین مذہب کے نزدیک کوئی اور ہے, فلاں مذہب والوں کے نزدیک کوئی اور ہے. نام بدل رہے ہیں, کام ایک ہی ہے کہ یہ ہمارا واسطہ ہے اور جو ہے اللہ کے قریب ہم سے یہ کریں گے. تو کہا یہ جواب ٹھیک کفار مکہ والا ہے کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ان سے نہیں اللہ سے چاہتے ہیں اور ان کو واسطہ بنا رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے, رسول نے آپ کو کہا کہ ان کے واسطے سے مانگو؟
اللہ کے رسول قرآن اور حدیث کی کتنی دعائیں ہیں، دعاؤں کی کتابیں بھری پڑی ہے ہمارے یہاں، وہ نہیں جو اہل بدعت لکھتے ہیں، ہاں جو اہل سنت معتبر علماء قرآن حدیث کی دلیلوں سے صحیح حدیثوں کی روشنی میں دعاؤں کی موٹی موٹی کتابیں لکھی، حصن المسلم، اسلامی وظائف، کتاب الدعا ہمارے یہاں مارکیٹ میں اویلیبل ہے اردو ترجمے کے ساتھ، یہ جو میں نے چند نام لیے۔ پھر جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اور بڑی الکلم الطیب علامہ ابن قیم کی، شیخ محمد عبدالرزاق کی جو ہے فقہ الادعیۃ والاذکار، اس میں تو اس سے متعلقہ امور پر بحثیں بھی ہیں، تفصیلات بھی ہیں، اور حکمت و مصلحت اور معنی اور مفہوم پر گفتگو بھی ہے دعاؤں کے ذکر کے ساتھ ساتھ۔ ان دعاؤں میں آپ دیکھیے جو قرآن میں دعائیں ہیں، جو حدیثوں میں دعائیں ہیں، کہیں آپ کو کسی بزرگ کسی نبی کے وسیلے کی کوئی تعلیم یا کوئی تذکرہ ملتا ہے کیا؟ ہمارے یہاں لوگوں نے بھائی قبر پرست تو قبر پرست، ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت اور دیوبندی حضرات ہیں انہوں نے بھی جھوٹی حدیث کو پکڑ رکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے نکالا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور علامہ ذہبی اور دوسرے تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، بناوٹی ہے، اگرچہ امام حاکم نے اس کو مستدرک علی الصحیحین میں پیش کیا ہے، نقل کیا ہے، لیکن محدثین میں یہ قول مشہور ہے لا تغتر بتصحیح الحاکم ولا بتحسین الترمذی، امام حاکم کے کسی حدیث کو صحیح کہنے اور امام ترمذی کے حسن کہنے سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ ان کی امام حاکم سے بڑا تسامح ہوا ہے اس معاملے میں۔ تو بہرحال یہ جھوٹی حدیث اس کو ہمارے یہاں وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور دیوبندیوں کے یہاں بھی آپ دیکھیے کہ عقائد علماء دیوبند یا آداب دعا میں ان کے یہاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ شیخ شبیر حسن صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو خالص توحید پر مشتمل دعا ہے ہم کو سکھایا اللہ نے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اسی میں شرک کا ایک کھڑکی کھول دی انہوں نے کہ کسی کو مستقل سمجھ کر اگر استعانت کی جائے تو یہ غلط ہے، ہاں اگر واسطہ کیا غیر مستقل سمجھ کے کیا جائے تو جائز ہے۔ یہ شرک کا دروازہ کھولا، ایاک توحید کی دلیل میں شرک کا دروازہ کھولا۔ اسی پر سلفی حضرات نے دو تین باتوں پر جو اعتراض کیا، سعودی عرب سے یہ ترجمہ بین ہو گیا، رک گیا، اور احسن البیان چھپنے لگا۔ یہ جو، اور میں یہ عرض بھی کر دوں، حیرت کی بات، ابھی میری بات کو سنتے ہوئے کچھ لوگوں کو غصہ آئے گا، برا لگے گا، اتنے علماء کو نہیں سمجھتا، کیا وہ سمجھتا نہیں سمجھتا؟ آپ غور کیجئے، ہاں علمی دنیا ہے، ٹھوکریں کھاتے ہیں لوگ، غلطیاں کرتے ہیں۔ ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، حنفی مسلک کی جو اساتین ہیں، بنیاد ہیں، ان کا قول تلاش کیجئے۔ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں، علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں غالباً کتاب الوسیلہ میں نقل کیا ہے، اور دوسرے مصنفین نے، جس کا آج کچھ حنفی لوگ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شخصیات کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ شخصیات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہی کیوں نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے منسوب کہ شخصیات کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا، کس چیز کو حرام کہہ رہے ہیں؟ یہی اس میں اور زیادہ، آپ اگر ان کو براہ راست پکار رہے ہو یا وسیلہ بنا کے، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے۔ میری بات بری لگ رہی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی آپ ویسے ہی کہیں گے؟ انہوں نے بھی اس کو رد کیا ہے، غور کیجئے۔ اور وہ کہیں، میں کہوں، فلاں کہیں، ڈھما کہیں، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں، اور اللہ اور رسول کا دین بالکل صاف ہے، انہوں نے کسی کی تعلیم نہیں دی۔ آپ دعائیں دیکھیے، میں نے کہا قرآن کی دعائیں، ربنا، اللہم، ہاں انبیاء کرام دعا مانگ رہے ہیں، انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہاں رب ہب لی من الصالحین، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی۔ جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے تقریباً سب کی کچھ نہ کچھ دعا قرآن میں ہے، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ خود اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طاقت اور خصوصیات نہیں ہیں۔ کتنی واضح بات ہے۔ اگر ان کے پاس دینے کی قوت ہوتی کہ آپ کو ہم کو کچھ دے دیں، بگڑی کو بنا دیں، مشکل کو آسان کر دیں، مرادیں پوری کر دیں، اگر ان کے اندر یہ طاقت ہوتی تو وہ اپنے لیے کیوں دوسروں سے اللہ سے مانگتے؟ وہ خود اپنا ٹھیک ٹھاک کر لیتے نا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں تقریروں میں، اور یہ دھیان رکھیے کہ قرآن حدیث میں جب یہ پڑھتے ہیں ہم کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اور صالحین اور اولیاء کے سردار صحابہ کرام پر مصیبتیں آئیں، تکالیف آئیں، یہ توحید کی دلیل ہے
کتاب التوحید میں شیخ محمد عبد الوہاب نے کئی جگہوں پر یہ کہا کہ توحید کی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے جو رسولوں اور سادات اولیاء یعنی صحابہ کرام پر بھوک، بیماری اور پریشانیاں لاحق ہوئیں. یہ دلیل ہے توحید کی. میں کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد بھی اگر ہوا یہ توحید کی دلیل ہے. آپ بیمار پڑے، آپ کو بخار آیا، آخری وقت میں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں مجھے دوہری تکلیف ہوتی ہے، دوہرا بخار ہوتا ہے. کہا اجر بھی تو دوہرا ہے. کہا ہاں یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، جادوگر نے جادو کیا، جادو ہو گیا. ہمارے یہاں لوگوں کے عقل میں نہیں آتی. یہ توحید کی دلیل ہے کہ آپ اللہ ہیں، اللہ کے رسول. آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ہاں آپ اللہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پر جادو نہیں ہو سکتا. علامہ ابن قیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ جس طرح غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھنس گئیں، چہرہ خون آلود ہو گیا، زخمی ہو گئے، گدھے میں گرنے سے گھٹنا جو ہے وہ زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہوئے. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف ہوئیں. یہ توحید کی دلیل ہے. تو جس طرح علامہ ابن قیم نے لکھا کہ جس طرح آپ کو یہ جسمانی تکالیف پہنچی، ٹھیک اسی طرح سے ایک جادوگر کے جادو کی تاثیر اللہ نے کروا دی. ہمارے عرب کی تعلیم کے لیے پورا اسوہ بنانے کے لیے کہ جب ایسا ہوا تو آپ نے کیا کیا. ہاں اور آپ پر بھی یہ ہو رہا ہے، مطلب آپ اللہ نہیں ہیں. بہت اونچا مقام، مخلوق میں آپ کا مقام کے قریب کوئی نہیں جا سکتا. سب سے اونچا مقام ہے. سارے انسانوں کے سردار اور تمام انبیاء کے سردار، سید المرسلین، شافع المذنبین یوم القیامہ، رحمت للعالمین، صاحب کوثر، سارے القاب اور جو کچھ اللہ نے دیا ہم مانتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ آپ اس کے باوجود اللہ کے بندے ہیں. ہاں عبدہ و رسولہ، ہم کلمے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں. عبد ہے، معبود نہیں ہے، مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اللہ کی کسی خصوصیت کے حامل نہیں ہے. اور جب جناب محمد رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین کا یہ معاملہ ہے تو آپ سے کم درجے کے دوسرے انبیاء، صالحین، بزرگان دین کو ہم کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ ان کے اندر یہ تصرفات کی قوت اللہ نے دے دی، شفا ان کے اپنے اختیار میں کچھ چیز دے دی کائنات کی یا آخرت کی کہ آپ جس کی چاہیں شفاعت کریں بلا اجازت. ناممکن، غلط بات ہے. قرآن کے بالکل صاف اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں کہا، اور جو شفاعت کرے گا بھی وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا، اور کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے، اللہ کے جناب میں لب کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی عظمت کو سمجھیے. اس کے سامنے بغیر اجازت کے کوئی منہ نہیں کھول سکتا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. چنانچہ آگے ایک وضاحت کی کہ وبالایضاح، اور اس وضاحت سے یہ بات دماغ میں رکھیے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں. میں نے پچھلے درس میں بھی کہا شفاعت کی دو قسمیں ہیں قرآن میں اور حدیث میں، ایک منفیہ، ایک مثبتہ. منفیہ وہ جس کی نفی کی گئی ہے، جو رد کی گئی ہے، جو مشرکین مانتے تھے. مثبتہ وہ جس کو ثابت کیا گیا ہے. یہیں میں ایک بات دماغ میں، پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اہل بدعت کا دھوکہ یہی ہوتا ہے، اہل بدعت کا دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ثابت ہے اس کو پیش کر کے اس چیز پر استدلال کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے، جو چیز ثابت نہیں ہے. میں بچوں کو بتاتا ہوں، بچپن میں ہم نے یہاں ایک بہت مشہور نام ہے بریلوی عالم کا، ان کی تقریر سنی تھی. انہوں نے ایک دلیل دی ہاں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بہت اختصار کے ساتھ ان کی بات کو میں نقل کر رہا ہوں، کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں اور صحیح کو سے غلط چیز ثابت کرتے ہیں. تو کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے، صبر اور نماز سے مدد مانگو، مدد حاصل کرو. تو اب انہوں نے عوام سے سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ کہ کیا صبر اللہ ہے، کیا نماز اللہ ہے؟ عوام سے، پبلک سے جواب لیا، کہا نہیں اللہ نہیں ہے. کہا اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے مدد مانگو، مدد طلب کرو. تو کیا معلوم ہوا؟ صبر اللہ نہیں ہے لیکن اللہ والا ہے، نماز اللہ نہیں ہے لیکن اللہ والی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اور اللہ والی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. نعرہ تکبیر. ان کے یہاں کا جو رواج ہے جیسے محفل مشاعرہ چلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ واہ واہ صاحب، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. ہاں
ہمیں اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے اس کے استدلال پر، لیکن رونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے ایک وہ شخص جس کو لوگ عالم سمجھ رہے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، ہاں کسی کو برا لگے، کوئی حملہ کرے تو میں اس کو سعادت سمجھوں گا کہ یہ قرآن کا دفاع کر رہا ہوں میں۔ ہاں آپ پڑھیے اہل عقیدہ علماء سلف و خلف کی کتابیں کہ وسیلہ لگانا 3 قسم کا وسیلہ جائز ہے، 3 وسیلہ جائز ہے، اس کے علاوہ سب ناجائز ہے۔ جو جائز ہے وہ کیا؟ پہلا وسیلہ اللہ کے اسماء الحسنی اور صفات علیہ کا وسیلہ۔ دلیل بہت سی ہیں، ایک دلیل قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، اچھے نہیں، سب سے اچھے، بہترین، اللہ کے حسنہ بہترین نام ہے، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ میں اس تفصیل میں کسی اور موقع پر بریق الجمان میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، شارٹ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگنا کہ اللہ تو غفار ہے، تو جو ہے غفور ہے، تو مجھ کو بخش دے، میری مغفرت فرما دے، تو رحمان ہے رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، تو تواب ہے میری توبہ قبول کر لے، ہاں تو رزاق ہے مجھے روزی دے۔ تو ناموں کا وسیلہ لگانا سب سے اعلیٰ عرفہ اور بہترین وسیلہ۔ دوسرا جائز وسیلہ کہ کسی زندہ نیک، واقعی نیک ہو، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا آدمی ہی نیک ہوگا، بدعتی آدمی نہیں، کتنا بڑا بھی عالم ہو، اس کے کتنے بھی قصے مشہور ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں۔ ہاں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یونس کی اس آیت کو جا کے پڑھیے، اس میں بتایا اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ تقوی ایمان والا، اور اگر جس کا ایمان صحیح نہیں ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ایمان صحیح نہیں، اگر کوئی حرام کام کرتا ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، حرام خور ہے، اور یا اس قسم کی شراب نوشی کر رہا ہے، ہاں اور نماز نہیں پڑھتا، سنتوں پر عمل نہیں کرتا، متقی نہیں ہے، تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے کسی آدمی کو کوئی اللہ کا ولی مانے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا ولی وہی ہوگا جو قرآن و حدیث پر عمل کرے گا۔ بعض سلف نے لکھا، شاید شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی کہا کہ اللہ کا ولی اہل حدیث ہی ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرے، وہی ہے، وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ قرآن حدیث کی مخالفت کرنے والا اللہ کا ولی کہاں رہے گا؟ جتنی محبت ہوگی اللہ سے، جتنی اللہ اور رسول کی فرما برداری، اتنی ولایت کا درجہ ہوگا اونچا۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ، میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں وسیلے کی قسمیں، وسیلے کی دوسری قسم ہے کہ نیک صالح زندہ آدمی سے دعا کروانا، حاضر میں، غائب میں نہیں، ہاں جو قادر ہو دعا کرنے پر، ہاں جو دعا کر سکتا ہو، زندہ ہو، اس سے۔ اور یہ جو کسی سے ہم کہتے ہیں نا، جو مثال دیتے ہیں کہ بھئی عورت سے ہم روٹی پکواتے ہیں تو یہ وسیلہ ہے، ایسی چیزوں کو شرعی وسیلہ نہیں کہتے، جو وسیلہ دنیا میں چلتا ہے، کہ جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے اور کر سکتا ہے آدمی، یہاں نہیں کہا جائے گا کہ یہ عبادت ہے۔ میں نے آپ سے کہا پانی لا کے دے دیجئے تو پانی میں میں نے وسیلہ مانگا، یہ شرک کر دیا، نہیں۔ جو میں کر سکتا ہوں، آپ سے کروا سکتا ہوں، یہ چیزیں عبادت کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو خیر نیک صالح زندہ آدمی سے دعا کرنا، مرنے کے بعد نہیں، یا اس کی غیب کی حالت میں نہیں، اس کی شخصیت اور جاؤ مرتبے کے سے نہیں، اس سے دعا کروانا۔ اس کی دلیل ہے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، ایک اعرابی آیا، بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، دعا کیا آپ نے، بارش ہوئی۔ اور بھی اس طرح کے حضرت عمر نے حضرت عباس سے استسقا پڑھوائی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا ہم پہلے وسیلہ لگاتے تھے، اب عباس ان کے چچا کا لگا رہے ہیں۔ بولتے دیکھو یہ شخصیت کا، شخصیت کا ہوتا تو اللہ کے رسول کا لگاتے نا حضرت عمر۔ حضرت عمر حضرت اللہ کے رسول کا چھوڑ کے حضرت عباس کا لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کو جائز نہیں مان رہے ہیں اب، وفات کے بعد، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ہاں اور اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اور بعض روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ ہم عباس سے دعا کروا رہے ہیں، یعنی یہ مفہوم واضح ہوتا ہے اس سے۔ تو اللہ عباس کی دعا کا وسیلہ لگایا، شخصیت کا نہیں۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسرا وسیلہ۔ تیسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نیک صالح اعمال کا وسیلہ لگانا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا۔ یہ میں نے قرآن کی ایک آیت کی مثال دی کہ ہم ایمان لائے لہذا تو بخش دے۔ ایسے قرآن حدیث میں بہت سی دلیلیں ہیں کہ وہ بخاری کی جو روایت ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، دہانا بند ہو گیا تھا، اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی، تھوڑا تھوڑا وہ پتھر سرکا اور پھر یہ لوگ نکل گئے۔ نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا،
تو دنیا کی چیز مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی علماء نے لکھا کہ نیک اعمال جو آپ نے کیے ہیں اس کے وسیلے سے آخرت مانگنا زیادہ بہتر ہے، صرف دنیا مانگنا افضل نہیں ہے. ہاں، مغفرت، رحمت، ایسی چیز مانگے جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو. تو اب یہ 3 جائز قسمیں ہیں. اسی کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر اور صلات سے مدد طلب کرو. صبر اور صلات کیا ہیں؟ اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں. قرآن میں جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کی 2 آیت میں لفظ وسیلہ آیا ہے. ایک سورہ اسراء بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، ایک سورہ مائدہ کی، یہ جو میں نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، تلاش کرو. کیا مطلب ہے؟ جتنے معتبر مفسرین ہیں، علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس اور دوسرے علماء سے نقل کی کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہو. وسیلہ مانے ذریعہ، اللہ سے تک پہنچانے والا. کون سی چیز ہے؟ نیک اور صالح اعمال، شریعت پر عمل. علامہ ابن کثیر نے کہا کہ تمام سلف خلف کے معتبر مفسرین نے لگ بھگ یہی معنی بیان کیا ہے. شخصیت کا وسیلہ کہیں آیا ہی نہیں. تو استعینوا بالصبر، میں نے بات تھوڑی لمبی ہو گئی کہ میں یہ مثال دے رہا تھا کہ یہ جائز وسیلہ تھا کہ نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جائے یا اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہی جائے. صبر اور صلات اپنے نیک اعمال ہیں، دوسرے کی شخصیت سے نہیں. تو اب میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ قرآن و حدیث میں ایک چیز اگر ثابت ہے تو اس سے وہی چیز ثابت ہو رہی ہے، اور جو ثابت نہیں ہے اس ثابت شدہ چیز سے اس پر استدلال کرنا، یہی دھوکہ دیتے ہیں عام طور سے اہل بدعت اور گمراہ طبقے، فرقے. ایسے اکثر مقامات پہ جیسے ابھی پیچھے گزرا نا کہ کیا آپ اللہ کے رسول کو سفارشی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن آپ کیا عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے رسول کو سفارش کا حق ملے گا تو ہم اللہ کے رسول سے مانگ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا اور اللہ تعالیٰ یہ بھی اجازت دے گا کہ ان کے لیے کرو. تو اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے. چنانچہ آگے انہوں نے بیان کیا کہ شفاعت 2 قسم کی ہے، ایک منفیہ جس کی نفی کی گئی اور ایک مثبتہ جس کو قرآن و حدیث میں ثابت کیا گیا ہے. اب شفاعت منفیہ اور مثبتہ کو بہت شارٹ میں انہوں نے بیان کیا کہ فَأَمَّا الْمَنْفِيَّ، وہ شفاعت جس کی نفی کی گئی ہے، فَهِيَ الَّتِي يَرْجُوهَا الْمُشْرِكُونَ مِن مَعْبُودَاتِهِمْ، یہ وہ شفاعت ہے جس کو مشرکین اپنے معبودوں سے جس کی امید لگاتے تھے. جیسے دنیا کی جو مثالیں دیتے ہیں نا، ہاں لوگ اللہ تعالیٰ سے، ابھی آگے آ رہی ہے بحث، وہاں انشاءاللہ وہ تفصیل آئے گی. تو جو مشرکین مانتے تھے کہ یہ معبود ہمارے پاس ہمارا وسیلہ بن کر اللہ کے پاس سفارش کریں گے، یہ نفی کی اللہ نے اس کا رد کیا ہے. ہاں جیسا کہ ہم نے سورہ یونس کی ایک آیت پڑھی ہے اور ابھی بھی اس کا ایک ٹکڑا گزرا ہے. وَأَمَّا الْمُثْبَتَةُ، رہی وہ شفاعت جس کو ثابت کیا گیا ہے، قرآن نے جو ثابت کیا ہے، فَهِيَ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، تو یہ وہ شفاعت ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے. وَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں اس کو کھول کر صاف صاف بیان کیا ہے. وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس پر مسلمان علماء نے اجماع کیا ہے. الَّذِينَ لَا يَجْمَعُونَ عَلَى ضَلَالَةٍ، جو کہ وہ علماء جو ضلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتے. اس مثبتہ شفاعت کو مانتے ہیں جو اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور شفاعت کرنے والے کو اجازت ملے گی. جن کے لیے سفارش کی جا رہی ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی تعیین ہوگی، جو آگے پھر سے تھوڑا سا آگے کے درس میں آئے گا، پیچھے گزر چکا. چوتھی بات جس کی صراحت کی ہے شیخ نے، شیخ زید کہہ رہے ہیں کہ التصریح الواضح بنصوص الکتاب والسنہ ان الشفاعۃ ملک للہ، اس بات کا کہ واضح طور سے صراحت قرآن اور حدیث کی نصوص سے، قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے واضح صراحت کہ شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار کی چیز ہے، کسی اور کو اس میں دخل نہیں حاصل ہے. وَلَا تَكُونُ لِأَحَدٍ أَوْ فِي أَحَدٍ، نہ کسی کو شفاعت کرنے کا حق ملے گا اور نہ ہی کسی کے حق میں اجازت ملے گی، شفاعت کا حق ہوگا إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ، مگر اللہ کی اجازت کے بعد ہی. نہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا، اور نہ جس کے بارے میں اجازت نہیں ملے گی اس کے بارے میں کر سکے گا. جس کو اجازت ملی وہ اس کے بارے میں بھی نہیں کر سکتا. جیسے انبیاء کرام اپنے مشرک رشتہ داروں کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے پوچھا کہ میرے بھائی ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، آپ کی بڑی مدد کی، تو کیا آپ کا ساتھ دینے سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ صحیح مسلم میں ہے، یہ لمبی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے مختصراً، یہ تفصیل بخاری میں ہے کہ نہیں مجھے یاد ہے، لیکن مسلم کتاب الایمان میں آپ کو ملے گی کہ کیا
میرے آپ کی قربت کا کوئی فائدہ ملے گا یا آپ کے ساتھ کا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، ہوا فی ضحضاہ من النار، کہ ہاں یہ جو ابو طالب میرے چچا جنہوں نے بہت ساتھ دیا میرا مشرکین کے مقابلے میں اور مختلف موقعوں پر شیب ابی طالب کے بائیکاٹ میں بھی ساتھ تھے، تو کہا وہ اتلی آگ میں ہوں گے۔ ضحضاہ کہتے ہیں ندی کے کنارے اتنا پانی جس میں آپ کنارے کنارے جائیں تو ٹخنا آپ کا ڈوبے، پیر کا نچلا حصہ، تو اس کو کہتے ہیں ضحضاہ۔ تو ضحضاہ من النار، آگ کا اتلا حصہ، یعنی اتنی آگ جو پیر تک ٹخنوں تک آئے۔ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے آگ کی 2 جوتیاں رکھی جائے گی، 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس سے ان کا دماغ کھولے گا اور وہ سمجھیں گے کہ سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اتلی ہوئی آگ میں ہوں گے، کنارے کنارے کی، پیر کے تک ڈوبنے والی۔ ہاں، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، رونگٹے کھڑے ہو جانے والی بات ہے، ہاں، کہ اگر میں نہیں ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ تو ابو طالب کو اتنا فائدہ ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے نتیجے میں کہ عذاب دیگر مشرکین کے مقابلے میں ہلکا ہو جائے گا، جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، سورہ بقرہ میں مشرکین کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جنہوں نے ساتھ دیا دنیاوی اعتبار سے لیکن ایمان نہیں لایا، کتنی بڑی عبرت کی چیز ہے، کئی باتیں اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں، اس میں پیچھے ایک بات آئی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، گستاخ رسول اور اس کی بارے میں بہت محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ابو طالب کو تھی کہ نہیں تھی؟ ابو طالب کو تھی نا محبت، کتنا دفاع کیا، ساتھ دیا، مشرکین مکہ کو روکا، دفاع کیا، بائیکاٹ میں شیب ابی طالب میں 3 سال لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا، آپ ساتھ تھے۔ تو ابو طالب کو محبت تھی لیکن دین کو مانا نہیں، دین کی اطاعت نہیں کی ابو طالب نے، تو اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ایسے ہی اگر آج کوئی جلوس نکالتا ہے، محفل میلاد منعقد کرتا ہے، میلاد النبی مناتا ہے، بہت دعویٰ کرتا ہے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن رسول کا پیش کیا ہوا عقیدہ، منہج، دین، عبادت، آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتا، بدعت و خرافات کرتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور وفادار ہے؟ اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، غور کرنے کی بات ہے۔ ہاں، تو کہا کہ شفاعت ہوگی تو اللہ کی اجازت سے، قرآن اور حدیث میں بالکل صاف ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ چنانچہ پھر سے انہوں نے آیت کا ذکر کیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ والنصوص فی ذلک کثیرۃ معلومہ، شیخ نے کہا کہ شیخ زید کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت ساری نصوص ہیں جو لوگوں کو معلوم ہے۔ وبہا یبطل، اسی کے ذریعے سے باطل ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں جس سے مشرکین اور قبوری لوگ، قبر کو پوجنے والے مشرکین، قبوری اور صالحین نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنے والے جس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دی گئی ہے اس لیے ہم اللہ کے رسول سے شفاعت مانگتے ہیں، ایسے ہی بزرگوں اور صالحین کو اللہ کا قرب حاصل ہے، ان کو کچھ حقوق، کچھ تصرفات دیے گئے تو ہم ان سے مانگتے ہیں۔ اس سے ان کا رد ہو جاتا ہے ان باتوں سے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ شفاعت ان سے لے لیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر ہی نہیں سکتا، تو آپ چیختے رہو، چلاتے رہو، کسی سے مانگتے رہو، جب اللہ کا حق ہے تو وہ کیسے آپ کو دے سکتے ہیں؟ ہاں، الامر الخامس، 5ویں بات جو پیچھے درس پڑے ہوئے کا خلاصہ شیخ پیش کر رہے ہیں، 5ویں بات جو انہوں نے بتایا کہ مشرکین جاہل مشرکوں کے سامنے جو کہ توحید اور شرک کے درمیان فرق نہیں جانتے رکھتے، ان کے سامنے یہ حجت پیش کی اور ان کو یہ بات بتائی اور ثابت کیا ان کے اس قول کے اس دلیل کے ذریعے سے کہ صالحین سے التجا کرنا مصلحتوں کے حاصل کرنے اور مضرتوں کو دفع کرنے کے سلسلے میں، جو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صالحین سے یہ مانگ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، تو ان کے سامنے پیش کرنا اور یہ ان کا رد کرنا، اور یہ اس طرح سے کہ ان سے سوال کر کے یہ اقرار کیا گیا کہ شرک حرام ہے، آپ یہ مانتے ہو کہ شرک حرام ہے، اور شرک کیسا گناہ ہے؟ یہ زنا اور دوسرے کبیرہ گناہوں سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے، ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اگر آدمی توبہ کے بغیر مر گیا۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْرِفُونَ، اس کے باوجود وہ شرک کی حقیقت کو نہیں جانتے جس کی کتاب و سنت نے صراحت کی ہے کہ یہ صراحتاً حرام ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین اس پر مرنے والے کو کبھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی
وہ شرک کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی تفصیلات کیا ہیں. ولا یسألون عنہ، اور خود تو جانتے نہیں ہیں، شرک کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ اہل ذکر سے سوال کرنے اور تحقیق کرنے سے کتراتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے. جیسے ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کو ماننے کی بجائے ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے، مخالفت کریں گے. الا ساء ما یعلمون، سنو کتنا برا عمل وہ کرتے ہیں. آگے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا فَإِن قَالَ، اب اگر وہ مشرک یہ کہتا ہے، یہ شیخ محمد کی ابھی جو ہم نے پڑھا تھا وہ تشریح ہو چکی، میں صرف ابھی شیخ محمد عبد الوہاب کی عبارت پڑھتا ہوں، اور یہ اور اگلی عبارت مختصر ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے کہ فَإِن قَالَ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ انا لا اشرک باللہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا، حاشا وکلا، ہرگز نہیں، ولیکن الالتجاء الی الصالحین لیس بشرک، لیکن صالحین کے ذریعے سے التجا کرنا، پناہ پکڑنا، یہ شرک نہیں ہے. فقل لہو، تو شیخ محمد بن عبد الوہاب کہہ رہے کہ جب وہ یہ کہے تو تم اس سے کہو ان کنت تقر ان اللہ حرم الشرک اعظم من الزنا، اگر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ نے شرک کو حرام کیا ہے زنا سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر، وتقر، اور تم یہ بھی مانتے ہو، اقرار کرتے ہو کہ ان اللہ لا یغفرہ، کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، فما ھذا الذی، تو اب تم یہ مانتے ہو نا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کرنا حرام ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ تم مانتے ہو، تو فما ھذا الذی حرمہ اللہ، اب اس سے پوچھئے کہ ٹھیک ہے شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو زنا سے بڑا گناہ ہے، یہ شرک کسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، تم بتاؤ کہ شرک کہتے کسے ہیں. فإنہ لا یدری، تو وہ جانے گا نہیں، کہے گا نہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر بحث کیوں کر رہے ہو کہ میں شرک نہیں کرتا. یہ جو دو جملہ میں نے پڑھا اس کا سوال اور جواب شیخ محمد الوہاب نقل کیا، اس کی شرح انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم جانیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں اپنے وعدے کے مطابق کامیابیوں سے ہمکنار کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.